بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في كراهية الرفعة في الأمور. باب ہے امور میں رفعت برتری کی کراہیت کے سلسلے میں. کسی بھی معاملے میں آدمی برتری دکھائے، بڑائی دکھلائے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرے لوگوں کے سامنے، اپنے اندر گھمنڈ اور تکبر کا اظہار کرے، تو اس کی کراہیت کے سلسلے میں یہ باب ہے. قال الإمام أبو داود رحمه الله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه. آپ سند دیکھ رہے ہیں، 4 راوی ہیں صرف، موسیٰ بن اسماعیل، حماد، ثابت اور انس. تو سند کیا ہوئی؟ رباعی. کیا ہوئی یہ سند؟ رباعی. اور رباعی سند امام ابو داؤد کے یہاں کیا کہلاتی ہے؟ عالی سند. یہ سند کی یعنی خصوصیت ہے، اس سند کا میزہ ہے، امتیازی حیثیت ہے اس سند کو کہ یہ سند رباعی ہے. یہ سند عالی سند ہے امام ابو داؤد کے یہاں. امام ابو داؤد کے یہاں سب سے عالی جو سند ہے وہ رباعی ہی ہے، جبکہ امام بخاری، امام مسلم وغیرہ کے یہاں عالی سند ثلاثی ہے. امام ابو داؤد کے یہاں عالی سند رباعی ہے. تو جو عالی اسانید ہیں ان میں سے یہ ایک سند ہے. عن انس رضی اللہ عنہ قال كانت العظباء لا تسبق فجاء عربي على قعود له فسبقها العربي فكأن ذلك شك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حق على الله عز وجل ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ عظبا لا تسبق، کانت العظباء لا تسبق، مسبوق نہیں ہوتی تھی، پچھڑتی نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی عظبا ہے، عظبا ناقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی عظبا، اس کا نام قصوہ بھی تھا، یا قصوہ تھی یا کوئی دوسری تھی، بہرحال تو اونٹنی مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ناقۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ لا تسبق، مسبوق نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ کوئی اونٹنی اس سے آگے نہیں نکلتی تھی، مطلب یہ بہت ہی مضبوط اور فاسٹ دوڑنے والی تھی. فجاء عربی، ایک دیہاتی آیا، علی قعود لہ، اپنے جوان اونٹ پر. قعود مطلب جوان اونٹ. القعود من الدواب ما يقتعده الرجل للركوب والحمل ولا يكون الا ذكرا. جوان اونٹ کو بولا جاتا ہے. تو اپنے جوان اونٹ پر آیا، فسابقها، چنانچہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے مسابقہ کیا. فسبقها العربی، اور یہ عربی، یہ دیہاتی سبقت لے گیا اپنے اونٹ کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے ان کا اونٹ آگے نکل گیا. فَكَأَنَّ ذَلِكَ شَقَّ عَلَىٰ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے اوپر دشوار گزری کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر دیہاتی کا اونٹ جو ہے سبقت لے گیا. ان کو اچھا نہیں لگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق علی اللہ عز وجل، اللہ عز وجل پر یہ حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے، یہ نظام ہے، اللہ یرفع شیئا من الدنیا، کہ وہ دنیا کسی چیز کو بلند نہیں کرتا ہے، الا وضعہ، مگر اللہ تعالیٰ اس کو نیچا دکھا دیتا ہے، اسے نیچا کر دیتا ہے، اسے رکھ دیتا ہے. اوپر اٹھاتا ہے تو کوئی چیز جو اوپر جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے نیچے آئے گی. تو دنیا کی کوئی بھی چیز ہے بلندی پر جائے، ایک نہ ایک دن اس کو نیچے آنا ہے. تو دنیا کی چیزوں میں یہ چیز ہے، حق علی اللہ الا یرفع شیئا من الدنیا، کہ کوئی چیز دنیا کی اللہ تعالیٰ اس کو اونچا نہیں کرتا ہے، یا کوئی بھی دنیا میں جو بھی اونچا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نیچا دکھا دیتا ہے. دنیا کی جو بھی چیز بہت اوپر اٹھے تو اسے اللہ تعالیٰ نیچا کر دیتا ہے.
تو اس لیے کسی کو اپنے بڑائی پر، اپنے ترقی پر اترانا نہیں چاہیے کہ ایک نہ ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا، صرف اللہ کا نام باقی بچے گا، اللہ رب العالمین کی کبریائی اور بڑائی باقی رہے گی اور کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما کر صحابہ کرام کو تسلی دی، ان کو دلاسا دیا کہ اس میں کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ہے، یہ دنیا کی چیز ہے، یہ اونٹنی اس کی آگے نکل گئی تو کیا ہوا، یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم سے آگے اس کا مقام و مرتبہ ہم سے اونچا ہو گیا، یہ سب دنیا کے معاملات ہیں۔ دنیا میں کوئی آدمی آگے نکل جائے، ترقی کر جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آخرت میں بھی وہ آگے نکل جائے گا، ترقی کر جائے گا۔ انسان آخرت میں اپنے نیک اعمال اور اپنے تقوی کے ذریعے ترقی کرتا ہے۔ اگلی روایت قال الامام ابو داؤد رحمہ اللہ حدثنا عن نفیلی قال حدثنا زہیر قال حدثنا حمید عن انس رضی اللہ عنہ بهذه القصہ، یہ ایک دوسری سند ہے، یہ بھی عالی سند ہے، رباعی سند ہے۔ یہی قصہ دوسری سند سے مروی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں، ان حقا علی اللہ عز وجل ان لا يرتفع شیء من الدنیا الا وضعه، وہی روایت ہے، دوسری سند سے ہے، تھوڑا سا فرق ہے الفاظ کا، یہاں پر ان آیا ہے شروع میں تحقیق کے لیے، تاکید کے ان حقا علی اللہ عز وجل ان لا يرتفع، گزشتہ روایت میں اللہ یرفع، یہاں پہ اللہ یرتفع شیء، یہاں پر شیء فاعل ہو جائے گا کہ دنیا کی کوئی چیز اٹھتی نہیں ہے، بلند نہیں ہوتی ہے، الا وضع، مگر اللہ تعالیٰ اسے نیچا دکھا دیتا ہے، اسے نیچے کر دیتا ہے، اسے اوپر سے نیچے اسے لا دیتا ہے۔ تو اس میں انسان کو دنیا میں کوئی اگر آگے بڑھ رہا ہے، اونچا جا رہا ہے، تو اس پر انسان کو گھمنڈ تکبر بھی نہیں کرنا چاہیے اور اس سے جلنا بھی نہیں چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے ایک نہ ایک دن اس کو بھی نیچا دیکھنا ہے۔ باب فی کراہیت التمادح، باب ہے تمادح کی کراہیت کے بارے میں۔ تمادح مطلب ایک دوسرے کی مدح سرائی کرنا، تعریف کرنا، چاپلوسی کرنا، خوشامد کرنا، تو یہ سب خوشامد، بیجا تعریف کرنا، چاپلوسی کرنا، یہ سب مکروہ چیز ہے، اس کی کراہیت کے بارے میں یہ باب ہے۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا وکیع قال حدثنا سفیان عن منصور عن ابراہیم عن حمام قال جاء رجل فأثنى على عثمان في وجهه، روایت ہے حمام سے، کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور حضرت عثمان کے منہ پہ تعریف کرنے لگا، فأثنى على عثمان في وجهه، فی وجهه یعنی ان کے چہرے میں، مطلب ان کے سامنے، ان کے منہ پہ ان کی تعریف اس آدمی نے کی۔ فأخذ المقداد بن اسود ترابا فحثى في وجهه، چنانچہ مقداد ابن اسود رضی اللہ عنہ نے مٹی اٹھائی، فحثى في وجهه، اور مٹی ان کے منہ پر مار دی، پھینک دی۔ وقال، اور فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اس عمل کی دلیل پیش کی انہوں نے، میں نے ایسا کیوں کیا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا لقیتم المداحین فاحثوا فی وجوہہم التراب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مداحین سے ملاقات کرو، مداحین مدح سرائی کرنے والے، خوش آمد کرنے والے، تعریف کرنے والے، بیجا تعریف کرتے منہ پہ، اس کی وجہ سے آدمی گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور بہت پھول جاتا ہے خوشی سے۔ فاحثوا فی وجوہہم التراب، پھینکو، تم ڈالو ان کے منہ پر مٹی، جب تم مداحین سے، چاپلوسی کرنے والوں سے ملو تو ان کے منہ پر مٹی پھینکو۔ تو یہ حدیث انہوں نے پڑھ کے سنائی تاکہ کوئی جھگڑا نہ کرے کہ میں نے جو کیا ہے وہ دلیل کی روشنی میں کیا ہے۔ یہاں پر جو ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدح کرنے والوں کی، منہ پر تعریف کرنے والوں کی گویا کہ آپ نے مذمت کی ہے کہ منہ پر کسی کی تعریف نہ کریں، بیجا تعریف، چاپلوسی کرنا، کہ کئی آدمی اس کی وجہ سے، بہت سارے آدمی منہ پر تعریف کرنے کی وجہ سے وہ پھولے نہیں سماتے،
پھر ان کے اندر گھمنڈ اور تکبر جیسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو اپنے حد سے زیادہ تصور کرنے لگتے ہیں، اور پھر وہ دوسروں کو کمتر سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر وہ ہواؤں میں اڑنے لگتا ہے، اور بسا اوقات بہت سارے آدمی بہت ساری نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں مد بیجا تعریف کرنے کی وجہ سے۔ کچھ لوگ لوگوں کو چڑھانے کے لیے اس کی تعریف کر دیتے ہیں، کچھ بھی کام ہے ہلکا پھلکا اور اس کی خوب تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے۔ ایسا جو کر رہا ہے منہ پہ تعریف، گویا کہ وہ اس کے منہ پہ مٹی مار رہا ہے، اسی لیے اس کو منہ پر مٹی مارنے کا حکم ہے۔ جو منہ پہ تعریف کر رہا ہے وہ تعریف نہیں کر رہا، حقیقت میں وہ اس کے منہ پہ مٹی مار رہا ہے، اسی لیے اس کو مٹی مارنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کے منہ پر مٹی مارو۔ تو یہ منہ پہ تعریف کرنا، چاپلوسی کرنا، بیجا انسان کو چڑھانا، یہ اچھی بات نہیں ہے، بہت خراب بات ہے۔ اگلی روایت قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابو شهاب عن الحذاء عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه ان رجلا اثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له قتات عنق صاحبك۔ روایت ہے عبد الرحمن بن ابی بکر اپنے والد ابو بکر سے روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے تعریف کی ایک آدمی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان رجلا اثنى على رجل عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی تعریف کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقال له، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعریف کرنے والے سے کہا قطعت عنق صاحبک، تم نے تو اپنے ساتھی کی گردن ہی کاٹ ڈالی، اتنی تعریف کی ہے، تعریف کر کے یعنی تم نے اس کو ہلاک کر دیا۔ مفہوم کیا جملے کا؟ کہ تم نے اس کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ ثلاث مرات، 3 دفعہ آپ نے بات کی قطعت عنق صاحبک، قطعت عنق صاحبک، قطعت عنق صاحبک۔ جب گردن کٹ جائے مطلب ہلاک کر دیا، گردن جب کٹ جاتی ہے تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے، تو گویا کہ یہ تمہاری تعریفوں نے، تعریف کے ذریعے تم نے اس کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ انسان جب اپنے آپ کو حد سے زیادہ سمجھ لیتا ہے، جتنی اس کی منزلت اور جتنا اس کا مقام و مرتبہ اس سے اونچا جب سمجھ لیتا ہے، پھر وہ مزید محنت کرنا چھوڑ دیتا ہے، سوچتا ہے میں تو بہت بڑا ہوں۔ جب اپنے آپ کو کمتر سوچتا ہے تو اس کے اندر مزید محنت کرنے کا شوق رہتا ہے کہ میں اور محنت کروں تاکہ میں اور اونچے مقام پر پہنچوں۔ لیکن منہ پر تعریف سن کر کے کچھ لوگ خوش ہوتے ہیں اسی سے، تو یہ چاپلوسی، اس کو اردو میں چاپلوسی بولتے ہیں، منہ پر تعریف کرنا۔ آگے فرمایا ثم قال، پھر آپ نے فرمایا اذا مدح احدکم صاحبہ، پھر آپ نے مدح یعنی تعریف کرنی ہی ہے تو اس کا ایک طریقہ بتلایا کیسے تعریف کرنی ہے۔ اذا مدح احدکم صاحبہ لا محالہ، جب تم میں سے کوئی اپنے صاحب کی، اپنے ساتھی کی تعریف کرے، لا محالہ یعنی لازمی طور پر ضروری ہے اس کی تعریف کرنا کسی وجہ سے، فلیقل، تو یہ کہ انی احسبہ، انی احسبہ، میرا ایسا خیال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، کما یرید ان یقول، پھر وہ جو کہنا چاہے کہے، کما یرید جیسا وہ چاہے کہے، میں ایسا سمجھتا ہوں فلاں شخص ایسا ہے، اتنا اچھا ہے، اتنا اچھا کام کیا وغیرہ۔ ولا ازکیہ علی اللہ، لیکن اللہ کے مقابلے میں اس کا تزکیہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے علم کے مقابلے میں اللہ بہتر جانتا ہے اس کے دل میں کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کے معافی ضمیر میں کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے۔ ظاہری طور پر میں ایسا اس کو جانتا ہوں، میں اس پر یہ حکم لگاتا ہوں یہ ایسا ہے، صحیح العقیدہ ہے، یہ روزے دار ہے، یہ نمازی ہے، تہجد گزار ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی تعریف کرنی ہے میں ایسا سمجھتا ہوں اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَلَا أُزَكِّرَ اللَّهَ، میں اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کا تزکیہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو جانتا ہے، جو مجھ پہ ظاہر نہیں اس کو اللہ جانتا ہے، اللہ کے مقابلے میں، علم کے مقابلے میں میں اس کی تعریف نہیں کر سکتا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ تعریف مطلب ضرورت کے تحت تعریف کی جا سکتی ہے، لیکن تعریف حدود میں رہ کر کی جائے، حدود میں۔ یہ آدمی ایسے جملہ، ایسا الفاظ استعمال کرے کہ جس میں احتمال ہو، جس میں مبالغہ نہ ہو، جس میں یعنی آدمی مبالغہ آرائی سے بچ جائے،
کہہ رہے میرا ایسا خیال ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں، باقی ہے کیا حقیقت وہ میں نہیں جانتا ہوں، لیکن میرے علم میں، میرے حسن ظن میں یہ ایسا اور ایسا ہے، اور حقیقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو تعریف جو ضرورت کے وقت تعریف کی جا سکتی ہے، اس کی بھی دلیلیں موجود ہیں، لیکن انسان جو ہے تعریف کرتے وقت حدود میں رہے اور ضرورت پڑے تب تعریف کرے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کی تعریف اس کے منہ پر کرے تو یہ یعنی ممنوع چیز ہے، لیکن اس کی پیٹھ پیچھے اس کی تعریف کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پیٹھ پیچھے غیر موجودگی میں اس کی خوب تعریف کرے، کوئی مسئلہ، لیکن اس کے سامنے تعریف کرے تو یہ درست نہیں ہے۔ اس سے سامنے والا جو ہے بڑک پن میں اور وہ تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہونے کا ڈر ہے، اور بھی نفسیاتی بیماری پیدا ہونے کا بھی اندیشہ ہے، اس لیے سامنے تعریف نہیں کرنی چاہیے، کسی کے منہ پہ اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے انسان کو خود اپنے منہ سے اپنی تعریف بھی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ اپنی تعریف کرنے بیٹھ جاتے ہیں، الا ہے کہ کوئی ضرورت ہو، جیسے مثال کے طور پر کوئی داعی ہے، لوگوں کو بلا رہا ہے، کوئی معلم ہے، لوگوں کو سکھا رہا ہے، اگر وہ اپنا تعارف کرا دے، تعارف کرائے گا تو ظاہر سی بات ہے تھوڑی تعریف آئے گی، لیکن تعارف اس لیے کرا رہا ہے تاکہ جب لوگوں کو سامنے والوں کو پتہ چلے گا اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا علامہ ہے، اتنا ڈگریاں وغیرہ ہے، تو اس کی وجہ سے سامنے والا سننے کے لیے اس کے اندر شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے گا۔ ایسے ہی کوئی کسی کو آپ دعوت دینا چاہ رہے ہیں، جب سامنے والا سمجھے گا یہ اتنا بڑا آدمی ہے تو وہ آپ کی بات اور اچھے سے غور سے سنے گا۔ اگر یہ مقصد ہے، اچھا مقصد ہے، اچھی نیت ہے، تب تو تعریف اپنے منہ اپنی تعریف کرنا بقدر ضرورت جائز ہے۔ اچھا، تو جیسے برائی کرنا کسی کی پیٹھ پیچھے حرام ہے، ایسے تعریف کرنا پیٹھ پیچھے جائز ہے۔ یا سامنے بھی کسی کی برائی کرنا، بیزا برائی کرنا سامنے، وہ بھی درست نہیں ہے، الا ہے کہ اس کی اصلاح کے لیے اسے بتانا ہے تب تو درست ہے، لیکن تنقید کے لیے، اس کو ذلیل کرنے کے لیے، اس کو شرمندہ کرنے کے لیے اگر اس کی برائی کر رہا ہے سب کے سامنے، اس کے سامنے، تو یہ جائز درست نہیں ہے۔ سامنے برائی کرنا کب جائز ہے؟ جب اس کی اصلاح کرنا مقصد ہو، اصلاح کے اسلوب میں ہو تب، اور پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ الا یہ کہ پیٹھ پیچھے کب جائز ہے؟ جب لوگوں کو اس کی برائی سے بچنا مقصود ہو، کہ لوگ اس کی برائی سے بچ جائیں، اس لیے وہ لوگوں کو متنبہ کر رہا ہے، تب پیٹھ پیچھے جائز ہے۔ تو سامنے برائی کرنا اور پیٹھ پیچھے برائی کرنا کب جائز ہے؟ سامنے تب جائز ہے جب اس کی اصلاح کرنا مقصود ہو، اس کو ذلیل کرنا مقصود نہ ہو۔ پیٹھ پیچھے کب جائز ہے؟ تب لوگوں کو اس کی برائی سے چوکنا رہنے کی تنبیہ کی جا رہی ہو۔ ایسے سامنے تعریف کرنا، منہ پر تعریف کرنا جائز اور درست نہیں ہے، الا ہے کہ کوئی ضرورت ہو، کہ لوگوں کو اس کا تعارف کرا رہے ہو تاکہ لوگ اس کی بات اچھی طریقے سے سنیں اور لوگ توجہ سے اس کی بات پر دھیان دیں۔ اگلی روایت ہے، قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا مسدد قال حدثنا بشر یعنی ابن المفضل قال حدثنا ابو مسلمة سعيد بن يزيد عن ابي نضرة عن مطرف قال قال ابي انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى، قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعد قولكم ولا يستجرينكم الشيطان۔ روایت ہے مطرف سے، کہتے ہیں کہ قال ابی، میرے والد نے کہا، انطلقت فی وفد بنی عامر، ان کے والد جو ہے عبداللہ بن شخیر ہیں، کہ میں چلا بنی عامر کے وفد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فقلنا، ہم نے کہا، انت سیدنا، اے اللہ کے نبی آپ ہمارے آقا ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، السید اللہ تبارک و تعالی، سید تو اللہ تبارک و تعالی ہے، سید یعنی حقیقی سید تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو
تو ایک طرح سے وہ سامنے تعریف کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تواضع کہا کہ یہ اسم تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اس نام کا حقدار حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے، سید سب کا سردار، ساری انسانیت کا، ساری مخلوق کا سردار حقیقی جو ہے اللہ تعالیٰ ہے۔ باقی سید کا استعمال انسانوں کے لیے بھی جائز ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں ولد آدم کا سردار ہوں، بنی آدم کا میں سردار ہوں۔ اور ایک میں روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حضرت حسن حسین کو فرمایا کہ یہ سیدہ شباب اہل جنہ، اہل جنت کے نوجوانوں کے یہ سردار ہوں گے۔ تو سید کا لفظ استعمال کرنا اللہ کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے بھی جائز ہے۔ قلنا، ہم نے کہا، وافضلنا، اس کے علاوہ دوسرا لفظ انہوں نے استعمال کیا، آپ ہمارے سب سے افضل، افضلنا فضلا وعظمنا طولا، آپ ہم میں سب سے عظیم ہیں منزلت کے اعتبار سے، ہمارے صاحب ہیں آپ، صاحب فضل اور صاحب جود و سخا ہیں۔ طولا من عطا الاحبہ وعلوا علی الاعداء، یعنی عطا کرنے کے اعتبار سے سب سے عظیم ہے، یعنی بہت جود و سخا والے ہیں، صاحب جود و سخا ہیں، صاحب فضل ہیں۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چلو یہ بات کہہ لو، قولوا بقولکم، ٹھیک ہے یہ کہہ لو، اور بعض بات کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کے مت کہو، یا بعض بات کہو۔ کیوں ایسا؟ وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تم کو جری بنا دے، کہیں شیطان تمہیں اپنا وکیل نہ بنا لے۔ وَلَا يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان کہیں تمہیں جری نہ بنا دے کہ بہت زیادہ تعریفوں کے پل باندھ دو، یا یہ کہ شیطان تمہیں اپنا وکیل نہ بنا لے اور شیطان کی طرف سے وکالت کرنے لگو۔ تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تواضع کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں، سید ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے زیادہ جود و سخا کرنے والے تھے، صاحب و جود و سخا تھے۔ تو ان کی بات جو ہے درست تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بطور تواضع بات کہی تاکہ لوگ اپنی عادت نہ بنا لیں، منہ پہ تعریف کرنا، لوگوں کی بھیجا تعریف کرنے کی عادت نہ بنائیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان سے کہی۔ اگلا باب ہے باب فی الرفق، باب ہے رفق، نرمی کے بارے میں، بہت اہم باب ہے۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا حماد عن يونس وحميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الله رفیق يحب الرفق، اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور رفق کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رفیق ہے، نرمی سے یعنی موصوف ہے، اور نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ وَيُؤْتِي عَلَيْهِ مَا لَا يُؤْتِي عَلَى الْعُنْفِ، اور نرمی پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جو عنف پر، تشدد پر نہیں عطا کرتا۔ نرمی سے جو نرم اسلوب اپنائے، نرم گفتگو کرے، تو نرمی پہ اللہ رب العالمین وہ چیز، وہ نعمت عطا کرتا ہے جو تشدد اور سختی پہ عطا نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے نرمی کا حکم دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی جانب بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا، ان سے لین، نرم گفتگو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو نرم چیز واقعی جو ہے مزین بنا دیتی ہے، آگے روایتوں مزید فضیلت اس کی آ رہی ہے۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا عثمان ابو بکر بن ابی شیبہ ومحمد بن الصباح البزاز قالوا حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال سألت عائشة عن البداوة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلي ناقة محرمة من إبل الصدقة۔ روایت ہے مقدام بن شریح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے کہتے ہیں کہ میں نے ام عائشہ رضی اللہ عنہ سے بداوا کے تعلق سے سوال کیا۔ سألت عائشة عن البداوة، میں نے ام عائشہ سے سوال کیا، بداوا یعنی بادیہ، جنگل نشینی، بادیہ نشینی، جنگلوں میں رہنے کے تعلق سے۔ فقالت، تو ام عائشہ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبدو الی هذه الطلع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کی طرف نکل جایا کرتے تھے۔ یبدو الی هذه، یبدو یعنی یخرج الی هذه الطلع، طلع مطلب ٹیلا، المجاری الماء من فوق الی اسفل، ان کو کہا جاتا ہے جن پر جو ہے پانی اوپر سے نیچے کی طرف بہتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان طلع یعنی نالے، نالا
نالوں کی طرف نکل جایا کرتے تھے یا ٹیلوں کی طرف نکل جایا کرتے، دونوں معنی ذکر کیا علماء نے۔ تو تلا مراد کیا تھی؟ وَأَنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاءَ مَرَّةً، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بداوا کا ارادہ فرمایا۔ وَإِنَّهُ أَرَادَ الْبَدَاءَ مَرَّةً، یعنی بادیہ نشری اختیار کرنے کا ارادہ فرمایا۔ فَأَرْسَلَ إِلَيَّ نَاقَةً، تو میری طرف ایک ناقہ، ایک اونٹنی بھیجی آپ نے، محرمۃ، کیسی اونٹنی تھی؟ محرمہ اونٹنی تھی، یعنی ابھی تک اس پر سواری نہیں کی گئی تھی، اس کو سواری کی عادت نہیں تھی، جب تک سواری نہیں کی گئی مطلب اسے عادت نہیں تھی اونٹنی کو۔ من ابل صدقہ، یہ اونٹنی صدقہ کی اونٹنیوں میں سے تھی، من ابل صدقہ، صدقہ کی اونٹنیوں میں سے تھی۔ فقال لی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا عائشۃ ارفقی فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانا، نرمی کرنا اس اونٹنی کے ساتھ میں، ابھی تو یہ اس پر سواری نہیں ہوئی ہے، بہت نرمی سے کام چلانا، اس لیے کہ نرمی نہیں ہوتی ہے کسی چیز میں کبھی بھی مگر اس کو مزین کر دیتی ہے۔ فإن الرفق لم يكن في شيء قط، کبھی بھی کسی چیز میں نرمی ہوتی ہے تو اس کو مزین، الا زانہ، مگر اس کو وہ مزین کر دیتی ہے، خوبصورت بنا دیتی ہے۔ ولا نزع من شيء قط، اور نرمی کبھی بھی کسی چیز سے نکالی نہیں گئی مگر الا شانہ، مگر اس کو بدنما کر دیتی ہے، اسے اس کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ معلوم ہوا کہ نرمی کے ذریعے خوبصورتی پیدا ہوتی ہے انسان کے اخلاق میں، اس کے کردار میں، اس کی بول چال میں، اس کے اثرات میں، اس کی دعوت و تبلیغ میں، اس کی تعلیم و تعلم میں، اس کے دیگر امور میں، اس کے کاروبار میں، تجارت میں، ہر چیز میں نرمی برکت لاتی ہے، نرمی خوبصورتی لاتی ہے، اور مطلب کامیابی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قال ابن الصباح فی حدیثی محرمۃ، ابن الصباح نے اپنے حدیث میں ذکر کیا محرمہ یعنی لم ترکب، محرمہ وہ اٹھنے جس پر سواری نہیں کی گئی ابھی تک۔ اگلی روایت قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا ابو معاویہ ووکیع عن الاعمش عن تمیم بن سلمہ عن عبد الرحمن بن ہلال عن جریر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من يحرم الرفق يحرم الخیر کلہ۔ حضرت جریر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رفق سے، نرمی سے محروم کر دیا گیا، یحرم الخیر کلہ، وہ تمام خیر سے محروم کر دیا گیا۔ معلوم ہوا کہ تمام خیر کی جڑ اساس ہے نرمی، اس لیے اپنے اندر نرم اسلوب اور نرم اپنا لہجہ ہمیشہ نرم رکھنا چاہیے، نرمی کا اسلوب اپنی دعوت و تبلیغ میں، تعلیم و تعلم میں اپنانا چاہیے، اپنے کاروبار میں، تجارت میں، بزنس میں نرمی کا اسلوب، رفق کا اسلوب اپنانا چاہیے، چھوٹوں کے ساتھ بڑوں کے ساتھ رفق اور نرمی کا معاملہ اپنانا چاہیے۔ اگلی روایت ہے قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان عن الأعمش عن مالك بن الحارث قال الأعمش وقد سمعتهم يذكرون عن مصعب بن سعد عن أبيه قال الأعمش ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم التؤدة في كل شيء إلا في أمل الآخرة۔ روایت ہے مالک ابن حارث سے، وہ روایت کرتے ہیں مصعب بن سعد سے، اور وہ اپنے والد سعد بن ابی وقاص سے۔ اعمش نے کہا ہے کہ میں نہیں جانتا مگر یہ کہ یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی مرفوع روایت ہے۔ روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التؤدة في كل شيء، تؤدہ یعنی تعنی، عدم العجلہ یعنی جلد بازی نہ کرنا، کوئی کام بہت ہی سنجیدگی، متانت کے ساتھ، تسلی کے ساتھ کرنا، ہر چیز میں جلد بازی نہ کرنا، ہر چیز میں یہ صحیح ہے، یہ اصل چیز ہے۔ الا فی عمل الاخر، مگر آخرت کے عمل میں، آخرت کے عمل میں تاخیر نہیں، آخرت کے عمل میں فٹافٹ تاخیر نہیں، اس میں سست نہیں، فوراً وہ فٹافٹ کرنا چاہیے۔ آخرت کا جو جس کا اجر و ثواب آخرت میں ہے وہ فٹافٹ فوراً کرنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته۔